السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے شب برات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، شعبان کی 15ویں شب کو شب برات اور لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے سلسلہ میں امت مسلمہ میں بہت ساری غلط فہمیاں اور افراط و تفریط پایا جاتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اس حوالہ سے راہ اعتدال کو مان کر اس رات کی فضیلت کو اسی حد تک مانا جائے جہاں تک ثبوت ہے، اور ہر اس عمل سے پرہیز کیا جائے جس سے بیجا فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں وارد احادیث کو جمع کیا جائے تو قدر مشترک طور پر فضیلت ہی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ خاص قسم کی کوئی طریق یا عبادت یا خاص قسم کے پکوان کو لازم کر لینا حد سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح زیارت قبور کو بھی دائمی طور پر اعمال شب برات میں سمجھا جانا بھی تجاوز عین حدود کہلاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد میں معاف فرماتے ہیں اور عام بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ مغفرت و بخشش کے اس اعلان عام کے باوجود بھی اس فضیلت والی رات میں باری تعالیٰ کی رحمت سے چند لوگ محروم رہتے ہیں، جس کی جانب ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ان محروم القسمت لوگوں میں شمار کیے جانے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، مشرک یعنی شرک کرنے والا۔ شرک اس روئے زمین کا سب سے بدترین اور خبیث ترین جرم اور گناہ ہے، خواہ وہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو مان کر ہو یا اللہ کے ساتھ اس کے اعمال و افعال اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر کے ہوں۔ ہر اعتبار سے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ہمارے مسلم سماج اور معاشرہ میں اس قسم کی بہت ساری واہیات اور غلط عقائد سرایت کر رہے ہیں، مثلاً قبر پرستی یا اہل قبر کو مشکل کشا و حاجات روا سمجھنا، یا کسی ولی کامل کو اپنا کام بنانے یا بگاڑنے والا سمجھنا، قبروں پر سجدہ کرنا وغیرہ عام ہوتا جا رہا ہے، جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ شرک ہے جو عند اللہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا۔ کینہ یہ ہلاک کرنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ محض اپنی انانیت کی خاطر اس گناہ بے لذت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ظاہر بدن کو امراض لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح اندرون میں بھی امراض لاحق ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی اور محسوس نہ ہونے والی بیماری کا نام حسد اور کینہ ہے۔ قرآن و احادیث میں سختی سے اس بیماری سے بچنے کی تلقین و تاکید فرمائی گئی ہے۔ محض نفسانیت کی بنا پر انسان دوسرے انسان سے اپنے سینہ کو کینہ سے بھر لیتا ہے۔ آج معاشرہ میں کیا عوام کیا خاص، ہر کوئی اس ہلاک کرنے والی بیماری میں ملوث ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو بزرگان دین سے تعلق پیدا کر کے اپنے دل کی اس بیماری کا علاج کروانے کی فکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس رات میں رحمت الہی سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، ناحق کسی کو قتل کرنے والا۔ ایک دوسرے کا قتل ناحق بھی آج دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ روزانہ اخبارات کی سرخیوں میں چھپنے والی اگر کوئی خبر ہے تو وہ قتل ناحق ہے۔ آئے دن یہ واقعات بڑی تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ مال و دولت کی بنیاد پر یا اپنے حقوق کے حصول کی بنیاد پر یا جائیداد میں اپنا حصہ نہ ملنے یا کم ملنے کو بہانہ بنا کر انسان ایک دوسرے کا قتل کرنے پر آڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ باہمی مفاہمت سے بآسانی ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ شوہر بیوی کی آپسی معمولی تکرار کو بنیاد بنا کر قتل کے درپے ہونا بھی ایک فیشن بن چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ شرعی حدود کے بغیر جو بھی قتل ہوگا وہ قتل ناحق کہلائے گا، جس کے مرتکب کی اس رات میں معافی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، بدکار عورت۔ بدکاری یعنی نافرمان اور ناشیزہ عورت جو اپنے دین اور شریعت کی خلاف ورزی کر کے اپنے شوہر کی بغاوت پر اتر آئی ہوں اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی خواہشات کی تکمیل کا پیشہ بنا لی ہوں، اور شوہر کا حق ادا کرنے اس کے دل کی تسکین کے بجائے دوسرے مردوں پر نگاہ جمائی ہوئی ہوں، خاص زنا کی مرتکب ہوں یا محض تسلی دل کا سامان کرتی ہوں۔
ایسی عورت کو بھی آج کی اس فضیلت والی رات میں رحمت الہی سے محروم رکھا جائے گا۔ آج اگر دینداری سے کام لیا جائے تو ہماری مسلم لڑکیاں اس گناہ میں بے تحاشا مبتلا ہو کر غیر مردوں درکنار بے دین اور غیروں سے عشق لڑا کر ان سے شادیاں رچا رہی ہیں، جو ہمارے سماج کے لیے ایک بدنما داغ بن کر اپنی اور اپنے والدین اور خاندان کی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں۔ تعلیم کے نام یا آپسی تفریح کے نام پر آج لڑکیاں بدکار بنتے ہوئے ارتداد کا بھی شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ نمبر 5، قطع رحمی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کے لیے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ عربی زبان میں رشتہ داریوں کو رحم کہا جاتا ہے، جو رحمان اور رحیم سے بنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہیں۔ جو بندہ اس رحم یعنی رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا اور قطع رحمی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ انسانوں سے نہیں بلکہ اپنے رحمان اور پروردگار سے رشتہ توڑ رہا ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ رشتے مشکل سے بنتے ہیں اور لوگ اس کو معمولی سمجھ کر اتنے ہی آسانی سے توڑ دیتے ہیں۔ شوہر بیوی کے درمیان معمولی سے نااتفاقی کو بنیاد بنا کر آج کئی لڑکیوں کے سہاگ کو اجاڑا جا رہا ہے۔ نمبر 6، کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص۔ کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص بھی محرومیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل مستور رکھے، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہو، ٹخنوں کو بھی چھپا لے، لیکن مرد آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر تک ہی رکھے، اس سے نیچے لٹکانا حرام ہے، موجب عذاب اور باعث محرومی ہے۔ نمبر 7، شراب پینے والا۔ شراب کا عادی انسان بھی اس رات میں رحمت الہی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ شراب اور ہر وہ چیز جس سے انسان کو نشہ حاصل ہوتا ہے وہ سب شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ شراب کو تو ام الخبائث کہہ کر انسان کو اس سے بچنے کی تلقین و تاکید کی گئی ہے، چونکہ شراب ہی کی وجہ سے سارے گناہ انسان سے صادر ہوتے ہیں۔ آج نوجوان طبقہ شراب نوشی اور مختلف قسم کے نشہ آور اشیاء کا استعمال محض شوقیہ انداز میں کرنے کا عادی ہو چکا ہے، جس کو وہ فیشن اور ماڈرن تہذیب سمجھ کر گناہ ہونے کا خیال ہی دل سے نکال دیا ہے اور اپنی محفلوں اور مجلسوں کی زینت بنا کر اس کو رواج دیا جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جائے شریعت کی نظر میں وہ شراب ہی ہے اور حرام ہے، جس کا مرتکب بھی رحمت الہی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، والدین سے نافرمانی کرنے والا شخص۔ والدین کا نافرمان شخص اس رات کی فضیلت کے باوجود مغفرت خداوندی سے محروم کہلائے گا۔ والدین اس دنیا میں انسان کے وجود میں آنے کا ظاہری سبب ہے، نیز پیدائش سے قبل کے دشوار گزار مراحل، ولادت و ریاضت کے کٹھن لمحات، پال پوسی کے ایام، ان سب حالات میں والدین اپنی اولاد کی خاطر اپنی خوشیوں اور راحت کو قربان کر کے اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ بچپن سے بلوغت، اس کے بعد تعلیم و تربیت اور شادی و بیاہ تک سب کچھ والدین ہی کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ 2 کوڑی کمانے کے قابل بن جاتا ہے تو سب کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھ لیتا ہے اور والدین کی تعظیم و توقیر، ان کی عزت و احترام کی فکر و پرواہ کیے بغیر ہی زندگی گزارنے لگتا ہے، حالانکہ والدین کا مقام و مرتبہ کسی بھی انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوستو، مسلم معاشرہ میں والدین کی نافرمانی کا یہ روگ بھی بہت عام ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج و معاشرہ کو ہر قسم کی نافرمانیوں سے روکنے کی فکر کریں، بطور خاص ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرہ کو دور رکھیں جن کی بنا پر بندہ اس فضیلت والی رات میں بھی رحمت الہی سے دور رکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور ایسے ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔